بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوۃ والارشاد کا سبق نمبر 37 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم ایک اور دعوتی تحریک الرسالہ کا جو ہے وہ آغاز کر رہے ہیں۔ الرسالہ جو ہے یہ مولانا وحید الدین خان کی دعوتی تحریک ہے، تو آج کے سبق میں ہم اس تحریک کے بانی مولانا وحید الدین خان کے احوال اور ان کی دعوتی فکر کے بارے میں تفصیل پڑھیں گے۔ تو آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ مولانا وحید الدین خان جو کہ الرسالہ دعوتی تحریک کے بانی ہیں، ان کے احوال کچھ اس طرح ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ 1925 میں یو پی اعظم گڑھ میں جنم لیا ہے، وہاں پیدا ہوئے ہیں 1 جنوری 1925 میں۔ یہ جو ہے وہ اعظم گڑھ یو پی کا ایک دور افتادہ گاؤں ہے، وہاں پر وہ پیدا ہوئے۔ ان کے والد جلد ہی وفات پا گئے تھے۔ جب ان کی عمر 4 سال تھی اسی وقت ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے گاؤں کے ہی ایک مدرسے سے حاصل کی ہے۔ وہیں انہوں نے جو ہے وہ اپنے ایک استاذ جن کا نام جو ہے وہ مولانا فیض الرحمن اصلاحی تھا، ان سے یہ تعلیم حاصل کی ہے۔ تو گاؤں کے ماحول میں رہتے ہوئے فطرت کی تعلیم اور حقیقت پسندی جو ہے وہ سیکھی، یعنی کہ جو گاؤں کا ماحول تھا وہ ایک فطری ماحول تھا۔ جو ہے وہ وہاں پر ندی تھی، خاموش پیغام جس سے جو ہے وہ ان کو ملا کہ مسلسل زندگی جو ہے وہ ایک مسلسل حرکت کا نام ہے، جمود کا نام نہیں ہے۔ جس طرح ندی جو ہے وہ خاموشی سے بہتی رہتی ہے، دن کے وقت سورج جو ہے وہ چمکتا ہے، سورج کی روشنی ہوتی ہے، رات کو ستارے جو ہے وہ مسحور کن انداز میں جگمگا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے فطرت کی تعلیم اور حقیقت پسندی انہوں نے اپنے گاؤں سے ہی حاصل کی۔ اسی مدرسے میں انہوں نے قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ فارسی اور عربی زبان بھی سیکھ لی۔ جو ان کے استاد تھے انہی سے انہوں نے جو ہے وہ فارسی اور عربی زبان بھی سیکھی۔ ان کی کفالت چونکہ ان کے چچا کے ذمے تھی، والد تو فوت ہو گئے تھے بچپن میں ہی، تو انہوں نے مولانا امین احسن اصلاحی کے مدرسے میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کو داخل کروا دیا کہ وہاں جا کر مزید تعلیم حاصل کر سکیں۔ مولانا جب اس مدرسے میں آئے تو اس مدرسے میں رہتے ہوئے، یعنی کہ مولانا امین احسن اصلاحی کے مدرسے میں رہتے ہوئے زندگی کا مقصد انہیں سمجھ آیا کہ زندگی میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ گویا کہ مولانا کی زندگی کے رخ کو اس مدرسے میں آ کے جو ہے وہ متعین کرنے میں مدد ملی کہ ان کی زندگی کس رخ پر چلے گی، زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، وہ اس مدرسے میں آ کر انہیں سمجھ میں آیا۔ مدرسۃ الاصلاح سے اپنی تعلیم انہوں نے مکمل کی، اور اسی مدرسے کا ایک خاص پس منظر اور خاص فکر ان پر اثر انداز ہوئی، جو کہ مولانا امین احسن اصلاحی کی فکر تھی۔ اسی فکر کا اور اسی جو ہے وہ پس منظر کی چھاپ ان پر لگی اور وہی ان پر اثر انداز ہوئی۔ اس کے بعد مولانا کا جو دعوتی سفر ہے وہ کچھ اس طرح سے شروع ہوا کہ 1950 کے اندر 25 سال کی عمر میں انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا جس کا نام تھا من انصاری اللہ۔ یہاں سے انہوں نے اپنے دعوتی سفر کا آغاز کیا۔ پھر جو ہے وہ اس کے بعد دعوتی سفر کو اپنے جاری رکھا، اور یہاں سے اپنا ادارہ قائم کرنے کے بعد سب سے پہلے جس تحریک سے مولانا وحید الدین خان متاثر ہوئے وہ جماعت اسلامی تھی۔ جماعت اسلامی کے ذمہ دار کی حیثیت سے کچھ عرصہ وہاں ان کے شعبہ نشر و اشاعت کے انچارج کی حیثیت سے کام کیا۔ اپنی ذمہ داریوں کا احساس تھا، اور جو ہے وہ ایک سادہ طبیعت کے انسان تھے، اور بڑی جو ہے وہ دل جمی کے ساتھ جو ہے وہ جماعت اسلامی میں کام کیا۔ سب سے پہلے مولانا اس تحریک سے متاثر ہوئے، مولانا مودودی کی جو فکر تھی اس سے متاثر ہوئے، اور جماعت اسلامی کو جو ہے وہ جوائن کیا اور کچھ عرصہ کام کیا۔ لیکن پھر
مولانا مودودی سے فکری اختلاف کی وجہ سے جماعت اسلامی کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد تبلیغی جماعت سے وابستہ ہو گئے۔ یہ بھی ایک دعوتی تحریک ہے جس کے بارے میں ہم نے گزشتہ اسباق میں تفصیل پڑھی ہے۔ تو مولانا وحید الدین خان نے بھی تبلیغی جماعت کو جوائن کیا اور تبلیغی جماعت سے وابستہ رہے ہیں، لیکن پھر تبلیغی جماعت سے بھی جو ہے وہ جلد ہی دل برداشتہ ہو گئے، جلد ہی تبلیغی جماعت کو بھی خیر آباد کہہ دیا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ تبلیغی جماعت جو ہے وہ اس میں اختلاف رائے یا عقل کو استعمال کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت جو ہے وہ کسی کو اپنی رائے کا یا اپنی عقل کا یا اختلاف رائے کا حق نہیں دیتی، وہ صرف اور صرف بزرگوں کی باتوں پر چلنے والی جماعت ہے، جو کہ جو ہے وہ جو بزرگوں نے فرما دیا یا جو بزرگوں نے بتا دیا وہی اسی پر چلنا ہے، اپنی عقل سے کوئی کام نہیں لینا، یا اپنی جو ہے وہ عقل کو استعمال کرتے ہوئے اگر کسی سے کوئی اختلاف رائے ہوتا ہے تو اس کی بھی گنجائش تبلیغی جماعت کے اندر نہیں ہے۔ جب مولانا نے تبلیغی جماعت کو بھی چھوڑ دیا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ساتھ وابستہ ہو گئے، وہاں انہیں شخصیت پرستی زیادہ محسوس ہوئی تو اس کو بھی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ جمعیت علماء ہند میں شامل ہوئے، لیکن وہاں بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہوا، کیونکہ جمعیت علماء ہند جو ہے وہ سیاسی جماعت تھی، اور سیاسی جماعت میں شخصیت پرستی تو ہوتی ہے، سیاست کے اندر شخصیت پرستی ہی سیاست کو جنم دیتی ہے، اور جمعیت علماء اسلام چونکہ ایک سیاسی جماعت تھی تو مولانا کا دل وہاں بھی نہیں لگا۔ مولانا وحید الدین خان نے پھر جمعیت علماء ہند کو بھی خیر آباد کہہ دیا۔ یہ میں مختصر ان کا جو دعوتی سفر ہے اس کے بارے میں اب بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے انہوں نے من انصاری اللہ کے نام سے اپنا ادارہ قائم کیا، پھر جماعت اسلامی کی تحریک سے متاثر ہوئے تو اس کو جوائن کر لیا، پھر وہاں مولانا مودودی سے فکری اختلاف ہوا تو تبلیغی جماعت میں چلے گئے، لیکن تبلیغی جماعت کو بھی خیر آباد کہہ دیا۔ پھر ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ساتھ وابستہ ہوئے اور وہاں بھی انہیں شخصیت پرستی کا احساس ہوا تو جمعیت علماء ہند میں شامل ہو گئے، اور پھر وہاں بھی زیادہ دیر ان کا دل نہیں لگا تو پھر انہوں نے جمعیت علماء ہند کو بھی چھوڑ دیا، اور پھر 1976 کے اندر اپنا ماہنامہ الرسالہ جاری کیا۔ یہ بظاہر تو ایک رسالہ ہے جو کہ مولانا نے 1976 کے اندر جاری کیا ہے، لیکن آگے چل کر اس نے ایک دعوتی تحریک کی حیثیت اختیار کر لی، اس لیے ہم یہاں اس کے بارے میں تفصیل بھی پڑھ رہے ہیں۔ مولانا وحید الدین خان کی جو علمی زندگی ہے، ان کی علمی زندگی اور عملی اور دعوتی زندگی میں کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے۔ ان کی علمی زندگی کو دو ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، گویا کہ جو ان کی علمی زندگی ہے وہی ان کی عملی اور دعوتی زندگی بھی ہے، تو اس کے دو ادوار ہیں۔ پہلا دور جو ہے وہ 1976 سے پہلے کا دور ہے، اور دوسرا دور جو ہے وہ 1976 کے بعد کا دور ہے۔ یہ دو ادوار جو ہیں ان کی علمی اور عملی زندگی کے مختلف ہیں بالکل۔ 1976 سے پہلے کا زمانہ جو تھا وہ بالکل مختلف تھا، اور 1976 کے بعد کا جو زمانہ ہے جب انہوں نے الرسالہ جاری کیا تو وہاں سے ان کا ایک نیا دعوتی سفر شروع ہوا۔ 1976 سے پہلے کے زمانے میں انہوں نے مختلف مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ منسلک رہ کر دین کا کام کیا، جیسا کہ پچھلی سلائیڈ کے اندر ہم نے اس کی تفصیل پڑھی کہ سب سے پہلے جو ہے وہ جماعت اسلامی کو جوائن کیا، ان سے وابستہ رہے، اس کے بعد جو ہے وہ تبلیغی جماعت سے وابستہ رہے، اس کے بعد پھر ندوۃ العلماء کے ساتھ آ گئے، اور اس کے بعد پھر جمعیت علماء ہند میں شامل ہوئے۔ تو 1976 سے پہلے کے ہی یہ سارے جو ہے وہ واقعات ہیں کہ انہوں نے جماعت اسلامی کو جوائن کیا تو پھر وہاں ان کی کیا کیا ذمہ داریاں تھیں، اس کے بعد تبلیغی جماعت میں آئے تو وہاں کیا ذمہ داریاں تھیں اور کس طرح دعوت کو جو ہے وہ لے کر چلے، اور اس کے بعد پھر ندوۃ العلماء لکھنؤ کو جو ہے وہ جوائن کرنے کے بعد ان کی کیا ذمہ داریاں تھیں، اور پھر اس کے بعد جمعیت علماء ہند کو جو ہے وہ جوائن کیا، اس سے وابستہ رہے، پھر اس کو چھوڑ کر پھر اپنا رسالہ جو ہے وہ جاری کیا۔ تو یہ 1976 کا زمانہ ہے۔ 1976 تک مولانا نے مختلف جو ہے وہ تنظیموں کے اندر مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے ساتھ مل کر دین کا کام کیا۔ پھر 1976 میں جا کر مولانا کو انگریزی کا شوق ہوا تو انگریزی زبان سیکھ لی،
اور مغربی مفکرین کو پڑھنے لگے، جو مغربی مفکرین ہیں ان کے لٹریچر پڑھنے لگے، اسلام کا نئے سرے سے مطالعہ کیا اور اسلامی تعلیمات کو عصری اسلوب میں پھر پیش کیا۔ یہ جو 1976 کے بعد کا زمانہ ہے اس میں یہ جدت آئی ہے، اور یہ جدت جو ہے اس کا مولانا وحید الدین خان کو فائدہ ہوا، اور انہوں نے جو ہے وہ مغربی مفکرین کو پڑھا، اسلام کا نئے سرے سے مطالعہ کیا اور اسلامی تعلیمات کو عصری اسلوب کے اندر پیش کیا۔ اسی لیے 1966 میں علم جدید کا چیلنج اور 1975 میں اسلام کتاب لکھی۔ یہ جو دو کتابیں ہیں ان کی جو بہت ہی مایہ ناز کتابیں ہیں، اور ایک تو 1966 کی ہے علم جدید کا چیلنج، 1966 میں لکھی ہے، اور 1975 میں جا کر پھر اسلام نام کی کتاب لکھی ہے، الاسلام کے نام سے، جو کہ اپنی ایک پہچان رکھتی ہے۔ 1976 کے بعد پھر مولانا نے الرسالہ جاری کیا۔ یہاں سے مولانا کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا اور ایک نیا دعوتی دور شروع ہوا۔ یہ رسالہ ایک ماہنامہ تھا، مگر بہت جلد ہی ایک مشن کی حیثیت اختیار کر گیا، یعنی کہ بظاہر تو یہ ایک رسالہ تھا لیکن اس میں ان کی پوری دعوتی فکر جو ہے وہ شائع ہوتی تھی، اور جو انہوں نے نئے سرے سے جدت کے ساتھ دین کا جو ہے وہ جو رخ پیش کیا وہ اس میں شائع ہوتا تھا۔ اس رسالے کا نام ڈاکٹر ظفر الاسلام خان نے تجویز کیا، الرسالہ، اور اس کے ذریعے سے مولانا نے اسلام کو مغربی دنیا تک جدید انداز میں پھیلانا شروع کیا، جو آج تک جاری ہے۔ اور ابھی حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے مولانا وحید الدین خان کی رحلت ہوئی ہے، وفات ہوئی ہے۔ ان کی وفات تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا، ان کے افکار جو ہے وہ اس رسالے کے اندر چھپا کرتے تھے۔ مولانا کا ایک خاص فلسفہ ہے جس کے تحت ان کا ذہن کام کرتا ہے، اس میں اہم جو ہے وہ خدا کا تصور ہے اور انداز آخرت کی دعوت ہے۔ نبوت اور اجتماعیت ایک ثانوی حیثیت سے ان دونوں مقاصد کے لیے کام کرتی ہے۔ گویا کہ مولانا نے یہ فکر پیش کی کہ اصل جو چیز ہے وہ خدا کا تصور ہے، اور انداز جو ہے ان کی دعوتی فکر کا وہ آخرت کی دعوت ہے۔ نبوت اور اجتماعیت جو ہے وہ ایک ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، اور یہ دونوں جو ہے ان دونوں مقاصد کے لیے خدا کا تصور اور آخرت کی دعوت، یہ نبوت اور اجتماعیت ان کے لیے کام کرتی ہیں۔ وہ اپنے نظریے کو خود یوں بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے تفصیلی مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کی تعلیمات مکمل طور پر خدا اور آخرت کے مرکزی تصور پر مبنی ہے۔ گویا کہ اسلام کا جو مرکزی تصور ہے وہ خدا اور آخرت کا جو ہے وہ تصور ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کی جو جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ انہی کے گرد گھومتی ہیں، اس کے علاوہ اسلامی تعلیمات تو کوئی محور نہیں ہے۔ ان کا یہ تصور تھا، ان کا یہ نظریہ تھا کہ اصل جو ہے وہ مذہب اسلام سے خدا کا تصور مراد ہے اور آخرت کی دعوت مراد ہے، یہی ان کا مرکزی تصور ہے، اسلام کا اس کے علاوہ کوئی اور تصور نہیں ہے۔ اس رسالہ جو ہے الرسالہ جو انہوں نے جاری کیا 1976 کے بعد، اس رسالے کی بدولت مغربی دنیا میں مولانا کی فکر پہنچ گئی۔ جب الرسالہ جاری ہوا تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ مغربی دنیا تک بھی ان کی فکر پہنچی، مختلف کانفرنسوں میں انہیں بلایا جانے لگا۔ پہلے بھی کانفرنسوں میں بلایا جاتا تھا ملکی سطح پر، لیکن جب الرسالہ جاری کیا ایک نئے سرے سے جدت کے ساتھ جو ہے وہ ان کے افکار سامنے آئی، تو پھر عالمی سطح پر بھی ان کو مختلف کانفرنسوں میں شرکت کے لیے بلایا جانے لگا۔ 1976 کے بعد گویا کہ ان کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو گیا تھا، اور عالمی کانفرنسوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ لیبیا میں ہونے والی عالمی کانفرنس بھی اسی کی ایک مثال ہے، وہاں بھی مولانا شریک ہوئے، اور ان کو جو ہے وہ طرابلس کے اندر یہ کانفرنس تھی، وہاں پر مولانا کو بلایا گیا، اور مولانا نے وہاں جو ہے اپنی فکر کو پیش کیا، اور عالمی رہنماؤں نے مولانا کی فکر کو سراہا۔ ان اسفار کے تجربات جو ہیں، یہ جو عالمی کانفرنسوں میں شرکت کے لیے مولانا جاتے رہے ہیں، بہت سبق آموز ہیں۔ ایک سفر میں ایک اجتماع میں اسلام کا تعارف انہوں نے پیش کیا کہ اسلام اپنے ماننے والوں کے اندر انسانی خیرخواہی کا جذبہ بیدار کرتا ہے، جذبہ پیدا کرتا ہے۔ تو ایک غیر مسلم نے کھڑے ہو کر کہا کہ آج میں نے اسلام کا سچا تعارف حاصل کیا ہے۔ تو یہ ان کی جو ہے وہ
فکر کی قبولیت کی ایک نشانی ہے کہ مغربی دنیا کے اندر جو ہے وہ ان کی فکر جب پہنچی تو غیر مسلموں نے اسلام کے صحیح تعارف کو جو ہے وہ جانا اور اسلام کے بارے میں صحیح طرح سے رہنمائی حاصل کی۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے جو الرسالہ دعوتی تحریک ہے جو مولانا وحید الدین خان کی ہے، ان کے احوال، مولانا وحید الدین خان کے احوال اور دعوتی فکر کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ اگلے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ تو اگلے سبق میں ہم مولانا وحید الدین خان کی خدمات اور تصانیف کی تفصیل پڑھیں گے کہ ان کی کیا کیا خدمات ہیں اور انہوں نے کیا کیا جو ہے وہ تصنیف کیا ہے، ان کی تصانیف کیا کیا ہے، اس کے بارے میں تفصیل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔